آپ یقیناً منتظر ہیں اس شخصیت کے کہ جن کو ہم جب ڈراموں میں دیکھتے تھے تو وہ ڈرامہ کبھی بھی لوگ نہیں چھوڑتے تھے جس میں جمال شاہ صاحب ہوتے تھے۔ جمال شاہ صاحب نہ صرف ایک بہترین اداکار، ایک ہدایت کار بھی ہیں، ایک مصور بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اسکرپٹ رائٹر بھی ہیں اور نغمہ نگار بھی ہیں۔ میں دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک اور بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب جمال شاہ صاحب۔ شعر اچانک یاد آیا جو شاید مناسب بھی ہو اور اٹھا کر بھی رکھتا ہوں قریب سے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس کا شاید کیفی آدمی کا ہو، ظفر صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بیلچے لاؤ کھود ڈالو زمین، میں کہاں دفن ہوں کچھ پتہ تو چلے۔ ظفر بختیاری صاحب، احسن بختیاری صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، میرے دوست عباسی صاحب چلے گئے۔ نیئر چیمبر کے اراکین اور ساتھیوں، خواتین و حضرات، ظفر صاحب کا جب پیغام آیا اس تقریب کے لیے تو میں سوچنے لگا کہ میں بھی باقی تمام پاکستانیوں کی طرح مولانا ظفر علی خان کے بارے میں بہت ہی کم جانتا ہوں، بلکہ جاہل ہوں۔ میں آ کے کیا کروں گا، لیکن انکار بھی نہیں کر سکا۔ تو مولانا صاحب کے بارے میں جب سوچتا ہوں تو مجھے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے خوش قسمتی سے اپنی زمین کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے گرد و پیش کے ساتھ، گلی کوچے وطن اور دنیا کے ساتھ ایک انٹیمیٹ رشتہ جوڑا ہو یا جوڑنے میں کامیاب ہوئے ہو، جو ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک طرف یہ تنقیدی ہے، کرٹیکل ہے، دوسری طرف تخلیقی ہے، کریٹو ہے، تو وہ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آگاہی کے سفر پہ چل پڑتے ہیں اور چلتے چلتے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس زمین پہ پیدا ہوئے ہیں، رہ رہے ہیں، اس زمین کی کلچرل ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے، اس زمین کی خاصیتیں کیا ہیں، اس زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے۔ اب اگر ہمارے ریفرنس سے بات کی جائے تو ہماری زمین پہ ہیریٹیج کی کہانی کم از کم 9,500 سال پرانی ہے، جو مہرگڑھ سے شروع ہوتی ہے اور موہنجودارو، ہڑپا، گندھارا، ڈفرنٹ ڈائنسٹیز یہاں آئی، مغل آئے، ان کے بعد برٹش راج، اور یہاں تک کہ جو ہمارا لیونگ کلچر ہے یا پاپ کلچر ہے۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کے ساتھ ایک کرٹیکل اور کریٹو رشتہ استوار کیا ہو اور وہ اپنی زمین کے بارے میں انٹیمیٹلی انفارمڈ ہوں، تو وہ آگاہی کے سفر پہ چلتے چلتے ایک ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں نہ صرف اپنے آپ کا پتہ چل جاتا ہے بلکہ گرد و پیش کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جب وہ آگاہ ہوتے ہیں تو پھر آگاہی کے ساتھ ہی وہ دلیر بھی ہو جاتے ہیں، بہادر بھی ہو جاتے ہیں۔ ڈر اور خوف سے وہ دور ہو جاتے ہیں جب وہ دلیر اور بہادر ہو جاتے ہیں، اور اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بلا کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے بلا کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بلا ہو۔ تو وہ پھر سخی بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے، انسیکیور نہیں ہوتے ہیں،
تو وہ کنجوسی چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ کنجوسی چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے ایک ایسے رول کا تعین کر لیتے ہیں کہ جو آگاہی پہ ہی بیسڈ ہو. اس لیے کہ جب وہ آگاہ ہو جاتے ہیں تو ان کو زندگی کا شاید بنیادی مقصد جو ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا نیچر نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، وہ اس سے آشنا ہو جاتے ہیں. جب وہ آشنا ہو جاتے ہیں تو وہ انفارم ڈیسیجن میکرز بن جاتے ہیں. یعنی ان کے فیصلے جو ہیں وہ آگاہی پہ بیسڈ ہوتے ہیں، ان انفارم نہیں ہوتے ہیں. جب وہ انفارم ڈیسیجن میکر بنتے ہیں تو وہ پروڈکٹیو کنٹریبیوٹر بن جاتے ہیں اس معاشرے میں، اور اس زمین پہ وہ پیراسائٹ کی طرح نہیں رہتے ہیں. رحمان بابا ایک بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے جو مجھے اکثر ایسے موقع پہ یاد آتا ہے. وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ کرد گل اکرج سمد گلزار سی اغزی مکر پکشو کی بری خار سی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار ہو جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں کے خار ہوں گے. اور یہ اتنی زبردست، اتنی خوبصورت سچائی ہے کہ جس کو آپ کسی اینگل سے بھی دیکھیں بالکل ہر دور پہ صحیح ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ اس زمین پہ اگر پھول اگائے گئے ہیں یا خودرو اگے ہیں، انہی پھولوں نے، چاہے وہ سچل سرمست رہا ہو، چاہے وہ بلے شاہ رہا ہو، چاہے وہ رحمان بابا رہا ہو، چاہے مادھولال حسین، خوشحال خان خٹک، اقبال، یہ جتنے بھی سخی لوگ گزرے ہیں، انہوں نے پھول بن کے اس دھرتی کو خوبصورتی بخشی ہے. اور اپنے وجود میں جو خوشبو تھی وہ خوشبو بالکل سخاوت کے ساتھ ہر جگہ بانٹی ہے. جو علم ان کے پاس تھا وہ اس علم کے بارے میں وہ کنجوس نہیں رہے، انہوں نے بے دریغ ہر ایک کے ساتھ بانٹا ہے. اس لیے بھلے شاہ جو ہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والا، یا رحمان بابا کھیتوں میں کام کرنے والا ایک بزگر یا جو دہقان ہے، اس سے لے کے ایک موچی سے لے کے ایک چھوٹے موٹے دکاندار سے لے کے کمی کمین سے لے کے بڑے سے بڑے فلاسفر کے لیے بھی اتنی ہی ٹرانسمیٹنگ ویلیو رکھتا ہے جتنی کسی بھی اور کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سخی لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے باوجود اس کے کہ وہ بہت گہرائی کے مالک تھے، بے انتہا علم رکھتے تھے زمین کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، مقصدیت کے بارے میں، لیکن ان کی ڈکشن جو تھی وہ بڑی سادہ تھی. تو یہ بیلنس اچیو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ انتہائی منجلک، انتہائی مشکل بات عام پیرائے میں کہہ سکیں، کہ وہ ایک مالی، ایک کسان جو ہے وہ بھی اتنا ہی سمجھ سکے جتنا ایک فلاسفر، ایک ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان بھی انہی میں سے ایک سخی مجاہد گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ بڑی محنت کی ہوگی، بہت کوششیں کی ہوں گی، اور انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ایک بڑا کرٹیکل تعلق رکھا ہوگا. خود تنقیدی ان کا خاصا رہی ہوگی کہ انہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو اس انداز سے، اس اینگل سے دیکھا ہوگا کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا. لہٰذا وہ اس قابل ہوئے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے. اور جب وہ اس قابل ہوئے تو پھر وہ بلا جو یہاں قابض تھی، برٹش راج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت سارے دوسرے جن کو برٹش راج باغی یا چور اور ڈاکو گردانتی تھی، ان کی طرح برٹش راج کی آنکھوں میں ڈال کے مولانا ظفر علی خان نے بھی کہا کہ تم بلا ہو. اور جتنی کلیرٹی ان کو تھی، جتنی آگاہی ان کو تھی، بادشاہ خان کہتے ہیں کہ پوہ روڑان کے
آگہی جو ہے یا آگاہی جو ہے وہ نور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ بدھا کو بھی جب آگاہی ملی تو ان کے وجود میں روشنی آئی۔ تو یہ وہ اس زمین کے سپوت ہیں، مجاہد ہیں، باغی ان کو کہہ لیں، جنہوں نے زندگی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے گزاری، اور مقصد تک بھی وہ ایسے پہنچے کہ انہوں نے بے انتہا محنت کی، اپنے گرد و پیش کو بہت قریب سے، بہت انٹیمیٹ طریقے سے جانا، اس زمین کے جو امکانات تھے ان سے واقف ہوئے، یہاں کے جو بڑے بڑے چیلنجز تھے اس سے واقف ہوئے، تاریخ میں جو ہیروز اور جو زیروز گزر چکے تھے ان کی خصوصیات سے واقف تھے، لہٰذا وہ اس قابل ہوئے کہ اپنے لیے ایک سیدھا صراط المستقیم چن سکے، اور انہوں نے وہ راستہ چنا۔ اور چاہے جب آپ ایسے روشن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چاہے مالی ہوں یا دکاندار ہوں، پولیس کے سپاہی ہوں، ڈاکٹر ہوں، صحافی ہوں، استاد ہوں، مصور ہوں، شاعر ہوں، جس پیشے سے بھی آپ کا تعلق ہو، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر رہنے کے قابل جگہ بنائیں۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ تعلق ہے جو کوئی بھی ازم، کوئی بھی فلسفہ پریچ کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ اس قسم کا تعلق جوڑ سکے، اور جب آپ ایسا تعلق جوڑ پائیں تو پھر آپ ظاہر ہے چونکہ انفارم ڈیسیجن میکنگ میں آ جاتے ہیں، آپ ایجنٹ آف چینج بن جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ یا نیچر جو ہے وہ کلیرٹی بخشتا ہے، اور جب آپ کو کلیرٹی ملتی ہے تو پھر آپ کی نظر جو ہے وہ کسی بھی ٹیلیسکوپ سے زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے، وہ امکانات فیوچر کے بھی دیکھ سکتی ہے، اور آپ یہ فورٹیل کر سکتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت جو ہے وہ کس قسم کے چیلنجز آپ کے سامنے لا سکتا ہے، اور اس کے راستے کیا ہوں گے ان چیلنجز کو عبور کرنے یا سر کرنے کے۔ ضرورت ہے کسی بھی علم کی جو ہے وہ، میرا خیال ہے کہ معراج یہی ہے کہ وہ انسان کو ایک انفارم ڈیسیجن میکر اور چینج میکر میں تبدیل کر سکے۔ ہماری آبادی 24.5 کروڑ ہے، اور نوجوانوں کی تعداد اس آبادی میں 65% سے بھی شاید زیادہ ہے، تو یہ 65%، 24.5 کروڑ کا 65% جو ہے وہ اتنا بڑا ریسورس ہے کہ اگر ہماری حکومتیں چاہے وہ سلیکٹ ہو کے آئیں یا الیکٹ ہو کے آئیں یا جس طرح سے بھی آئیں، وہ ان کے فیصلہ ساز جو ہیں وہ اس عمل سے گزر چکے ہوں، تو وہ ضرور اس 65% کے لیے کچھ ایسے پلانز بنائے گی کہ یہ 65% جو ہے وہ پروڈکٹیولی انگیجڈ ہو، اور اس 65% کو پتا ہو کہ وہ کون ہے، وہ اپنے آپ کو سچویٹ کر سکیں۔ یہ 65% ایک خلا کے ساتھ نہ بڑے ہوئے ہوں، زومبیز نہ بنے ہوں، ان کو اپنے اقدار کا پتا ہو، ان کو یہ پتا ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ان کو یہ پتا ہو کہ یہ ملک جو ڈائیورسٹی کا بہترین نمونہ ہے، اس ڈائیورسٹی کا احترام کیسے کیا جائے۔ یہ نوجوان اس قابل ہوں کہ وہ اپنے اندر سینس آف اونرشپ اس زمین کے لیے پیدا کر سکیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گرافک قسم کی گالیاں دینے میں ہی وقت ضائع کریں گے۔ وہ آپس میں ایک ایسا تعلق استوار کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں ان کے اندر ایک دوسرے کے سائے سے بھی خوف موجود نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کے امکانات کا پتہ ہو کہ فلاں شخص سے میں یہ بات کر سکتا ہوں اور اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے،
فلاں جو انتہائی گنجلک مسائل ہیں ان پہ ہم ایسی بات کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں تو معاشرے میں ظاہر مکالمہ استوار ہوگا. جس معاشرے میں مکالمہ نہ ہو وہاں کسی طرح کی بھی پیش رفت جو ہے وہ امپاسبل ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسا معاشرہ کہ جو کرپشن کی بدترین وبا میں گرفتار ہو, ابیوز آف میرٹ, اس معاشرے کو سدھارنا بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج جو ہے صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں, یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا بیوروکریسی یا ٹیکنوکریٹس وغیرہ یا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سب لوگوں نے مل جل کے ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا بیسٹ شیئر کر کے ہی اس قابل ہونا ہے کہ یہ مسائل جو ہیں حل ہو سکے. میں جس وزارت کے لیے چنا گیا ہوں, پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکسیلنس کا پتہ نہیں, کچھ اور سوچا ہوگا, کسی اور کا نام سوچا ہوگا اور اس کا نام بھی جمال شاہ ہوگا. لیکن مجھے دراصل ایک فون آیا کہ جی ایوان صدر میں تقریب ہے اوتھ ٹیکنگ کی, تو آپ آئیں. جنرل صاحب بھی ساتھ لائے, یہ صدر کے سیکرٹری تھے, انہوں نے, ہم چلے گئے. جب انٹر ہو رہے تھے تو فون پہ ایک میسج آیا, واٹس ایپ میسج, اس میں کارڈ تھا. اس کارڈ نے بتایا مجھے کہ مجھے اوتھ لینا ہے. یہ میرے لیے سرپرائز تھا, مجھے نہیں تو پتا کہ اوتھ میں نے کس لیے لینا ہے. پھر میں نے سوچا کہ ظاہر ہے میں چونکہ آرٹسٹ ہوں, ثقافت وغیرہ سے میرا تعلق ہے, تو یہی وزارت ہوگی. پھر میں نے سوچا کہ چلے میں اپنے طور پہ تو کرتا رہا ہوں, جتنا بھی کچھ کر سکا اپنی بساط کے مطابق وہ تو میں نے کیا ہی ہے. لیکن اگر یہ موقع ملتا ہے تو میں شاید کام آ سکوں ثقافت اور کلچر کے. اس طرح سے میں اس وزارت میں آیا ہوں. میں ابھی تک کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کمین وزارت ہے, اس لیے کہ اس وزارت کو کبھی سیریسلی نہیں لیا گیا. اگر اس وزارت کو اور اس فیلڈ کو سیریس لیا گیا ہوتا تو شاید پاکستان میں یہ جو فریگمنٹیشن ہے, یہ دوری ہے آپس میں, یہ نفاق ہے, یہ شاید نہ ہوتی. لوگ بڑی آسانی سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, اس لیے کہ جو برجز ثقافت کے ذریعے بلڈ کیے جاتے ہیں وہ سیمنٹ اور سریے وغیرہ کے لوہے کے برجز سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ الاسٹک بھی ہوتے ہیں, فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں, اور وہ پرسیویرنس ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو کلچر ایک ایسا ذریعہ اظہار ہے کہ جو نہ صرف آپ کو انٹیمیٹلی انگیج کر سکتا ہے, اپنے آسانی سے اپنے گرد و پیش کے ساتھ کر سکتا ہے اور آپ کو آگاہ کر سکتا ہے کہ آپ کون ہیں, بلکہ آپ کے امکانات اور زمین کے امکانات کے بارے میں بھی آپ کو انفارم رکھتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, بالکل ضروری نہیں کہ آپ پینٹر ہوں یا موسیقار ہوں یا رقاص ہوں یا فلم میکر ہوں. ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو, اگر اس نے اپنے ساتھ تعلق استھیٹک جوڑا ہے, کرٹیکل اور کریٹو جوڑا ہے, تو وہ یقینی طور پہ پروڈکٹیو بینگ ہوگا اور وہ اپنے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرے گا. میں مولانا ظفر علی خان کو اسی طرح ایک پروڈکٹیو انڈیویجول سمجھتا ہوں. ظاہر ہے وہ ہم سے بہت پہلے تھے. ایک ایسے دور میں انہوں نے آنکھ کھولی کہ یہ وطن جو تھا یہ قابض تھا, کالونی تھی, اور مولانا ظفر علی خان جیسے لوگوں کے لیے جو انفارم لوگ تھے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا کہ کسی طرح سے ہم آزاد ہوں. وہ آزاد فضا میں سانس لینا چاہتے تھے, وہ اس لیے کہ وہ آزادی کے زیور سے, آزادی کی خوبیوں سے جو پھل ہیں ان سے شاید مانوس تھے, اس لیے کہ خود اپنے آپ کو وہ آزاد کر چکے تھے.
تو جب تک آپ اپنی ذات میں آزاد نہ ہوں آپ تو آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لہٰذا ان کا صحافتی سفر جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ ایک پروڈکٹیو انسان تھے, سیاستدان تھے, سیاست پہ گہری نظر تھی, کریٹیو انسان تھے, شعر بھی کہتے تھے, ادیب بھی تھے, اور انہوں نے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا. سننے میں تو یہ آیا کہ وہ بڑے شعلہ بیان تھے, ان ادر ورڈز نوائزی تھے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ بہت خاموشی سے کنٹریبیوٹ کرتے رہے. اس لیے فیض صاحب نے ایک بڑی زبردست لائن لکھی ہے کہ وہ جو تاریخ راہوں میں مارے گئے, ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے, یہ تاریخ راہوں کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی بخشی ہے. تو ان کو سیلیبریٹ کرنا اس قوم کا فرض ہے, اور ان کے پیغامات کو ینگ جنریشن تک پہنچانا یہ بھی ہمارا فرض ہے. میں اس وزارت میں جب آیا تو مجھے پتا تھا کہ تھوڑے دن ہیں, تو سب سے پہلا ہدف جو میں نے رکھا وہ یہ تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک بہت بڑے خلا کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں. بیگانگی کی آپ ایبس سمجھ لیں, خلا سمجھ لیں, کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ چاہے وہ کسی غریب کے بچے ہوں, متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہوں, یا مرا کے بچے ہوں, ان کو انگریزی زبان کی ساری رائمز یاد ہیں, سارے پیرابلز یاد ہیں, سارے ٹنگ ٹوسٹرز یاد ہیں, ساری کہانیاں یاد ہیں, لیکن اپنی زبانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم. ہم بڑے خوش قسمت تھے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو دور دراز سے ہمارے بڑے بزرگ آ کے ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے, ٹنگ ٹوسٹرز بھی ہمیں یاد تھی. لیکن یہ بچے جو ہیں یہ بالکل ہی بیگانہ ہیں اپنے ہیریٹیج سے, اپنے کلچر سے, اپنی زمین سے. اور یہ بچے جب اس بیگانگی کے ساتھ, اس بیگانگی کے ایبس کے ساتھ, خلا کے ساتھ بڑے ہوتے جائیں گے تو ایٹ بیسٹ یہ زومبیز بن سکتے ہیں, اور زومبیز کبھی بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اپنے گرد و پیش کو. ہم نے ایک ایسی نسل پیدا کرنی ہے جو کنٹریبیوٹرز ہوں. تو سب سے پہلا ہدف ہم نے یہ کیا کہ رکھا اپنے سامنے کہ پاکستان کی تمام زبانوں کا جو انڈیجنس کلچرل ہیریٹیج میں تعلیمی مواد تھا وہ اکٹھا کیا, کہانیوں کی شکل میں, نغموں کی شکل میں, ٹنگ ٹوسٹرز کی شکل میں, اور اس پہ کانفرنس کی ہمارے اکیڈمی آف لیٹرز نے. اس کے بعد جب یہ چیزیں اس مواد کا انتخاب ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس مواد کو ٹرانسفارم کریں گے انٹو بیوٹیفل ویڈیوز, اینیمیشنز, کارٹونز اور خوبصورت السٹریٹڈ کتابوں کے شکل میں, تاکہ ہمارے بچوں کے پاس یہ مواد پہنچے اور وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سچویٹ کر سکیں, ان کو پتا ہو کہ وہ کون ہے. اس لیے کہ اگر آپ کا کلچرل تشخص مضبوط نہ ہو تو آپ نیشنل تشخص کبھی اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم نیشنل کوہیژن کے لیے بات کریں, اور ہمارے سامنے جو بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان کو کسی طرح سے ہم سر کر سکیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے جو ہیروز, جرمن ہیروز گزرے ہیں, ان کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو آگاہ کریں, اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انفارم نوجوان ہوں, ان کو پتا ہو کہ وہ کون ہے, ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے, وہ ایک سینس آف اونرشپ کے ساتھ زندہ رہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 65% ہے یا اس سے بھی زیادہ آبادی کا جو حصہ ہے, یہ اگر انفارم ہوں, آگاہ ہوں, اور یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ زندہ رہیں تو ایک بہت زبردست قسم کا انقلاب 3-4 سالوں میں آ سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے ان کو دور رکھا, ریفری پہ رکھا, دھارے سے باہر رکھا, ان کو انگیج نہ کیا, تو یہی 65% جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک ٹائم بام ہوگا جس کے آثار ہمارے سامنے ہیں. تو طارق فضل چودھری صاحب ہی ہمارے درمیان سیاستدان ہیں. میں یہ پیغام ان کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب کی حکومت آئے گی تو ایک بڑے لیول پہ انگیجمنٹ کا جو ہے پروگرام ہے وہ بہت ضروری ہوگا. ویسے میں ایک تعریف کرنا چاہوں گا کہ جب میں ڈی جی پی این سی تھا تو پاکستان کی پہلی کلچر پالیسی اس وجہ سے اڈاپٹ ہوئی یا اپروو ہوئی
کہ اتفاق سے میری ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے ہوئی. اسی سلسلے میں مجھے بلایا تھا تو میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. میں نے کہا جی ہم نے کلچر پالیسی پہ کام کیا ہے اور یہ قاسمی صاحب کے پاس کوئی 1.5 سال سے پڑی ہے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. کہنے لگے کہ مجھے بھیج دیں. میں نے بھیجی پالیسی تو 1 ہفتے کے اندر اندر کیبنٹ سے اپروو ہو گئی. تو پاکستان اب وہ ملک ہے کہ جس کے پاس اپنی نیشنل کلچر پالیسی ہے. امید میری یہ ہے کہ سارے سیاستدان جو ہیں وہ باوجود تمام تر اختلافات کے ایک دوسرے کی بات سنیں, عزت سے احترام سے سنیں اور مل بیٹھ کے فیصلے کریں جو اس ملک کے لیے زبردست ثابت ہوں اور ذہن میں مولانا ظفر علی خان جیسے جو ہیروز تھے ہمارے ان کو ہمیشہ زندہ رکھیں. بہت شکریہ جی احسن قوری صاحب, بہت شکریہ آپ مجھے اس قابل سمجھے کہ میں بہت شکریہ.